ہماری جو غفلت ہے نا وہ بھلا کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے، پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے۔ آپ کسی جگہ بھی ان کا نام لے لیتے ہیں یا کسی جگہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ برے لگتے ہی نہیں۔ یہ جناب بڑی بڑی فقیری کا دعویٰ کرنے والے اور لوگوں کو طریقت اور تصوف کا درس دینے والے، ان کو بھی یہ اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو جناب جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ، وہ خود امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا نا جب اس طرح کا ذوق بن جاتا ہے نا، آپ مزاج بنا لیتے ہیں پیسوں کا، لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی کا ڈر شاید زیادہ ڈر ہے۔ لیکن کبھی آپ دروازہ رسول پہ جائیں نا تو حضور نے تو کوئی اور ڈر بیان کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا، حضور نے بھیجا، جزیہ لینے گئے یا مال غنیمت کا کچھ مال تھا، آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا ہے۔ اب سب کو حصہ ملتا تھا، اس میں سے بدریوں کو زیادہ ملتا تھا، باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا۔ تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے، لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا ہے۔ تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا ہے؟ عرض کی حضور ہاں۔ فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں، دینے لگے ہیں۔ ہم نا غریبی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، کرنی چاہیے۔ لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں، مال آ گیا ہے، لیکن میرے قریب نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے؟ حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے لوگو مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں، یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی، تم زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ خوف غریبی کا نہیں، خوف تمہارے مال کا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی تھی، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی تھی۔ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے۔ ہاں جہاں دولت آتی ہے وہاں سستی بھی آتی ہے، جہاں دولت آتی ہے وہاں معاذ اللہ عیاشی بھی آتی ہے، جہاں دولت زیادہ آ جاتی ہے وہاں پھر لوگ ہر چیز کو دولت میں تولنے لگتے ہیں۔ جہاں دولت زیادہ آتی ہے میرے بھائی، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں خرید لوں گا، پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور آتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے دولت مند ہونے کا، ڈر ہے دولت مند ہونے کا۔ یارو اپنے پیسوں سے ڈرا کرو، اپنی جائیدادوں سے ڈرا کرو، اپنے مال سے ڈرا کرو۔ وہ ہم نے جو بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے شروع کیے ان سے ڈرا کرو۔ میں بڑی مجبوری سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر کوئی کسی کے کان میں جا کے کہے مجھے عمرہ کروا، عمرہ کرنا فرض ہے تو کان میں جا کے کہتا ہے مہربانی کر مجھے عمرہ کرا۔ چلو اگر کسی کا دل کرتا ہے، وہ تیرے ساتھ پیار کرتا ہے تو یہ تحفہ دیتا ہے تو تحفہ قبول کرنا تو مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ لیکن جا کے کانوں میں یہ کہنا کہ مجھے عمرہ کرایا جائے اور مال بڑھانے کے لیے سوال کرنا، اپنی مجبوریوں کے رونے رونا، اور اس طرح کسی کے سامنے پیش ہونا کہ بڑے دن ہو گئے کاروبار سارا ہی بند ہے، کچھ نہیں میرے پاس، یہ بزدل لوگوں کا طریقہ ہے، یہ کمزور لوگوں کا طریقہ ہے۔ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اچھے لوگ، با کردار با وصف لوگ، وہ اپنے فاقے اگر کبھی بیان کرنے ہو تو یا خدا کی بارگاہ میں بیان کرتے ہیں یا محمد عربی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب کریم کے بندوں کی بارگاہوں میں جا کے عرض کر۔ دنیا داروں کے سامنے رونے نہیں روتے پھر، کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہے، ساری زندگی روتے بیت گئی، مانگنا، سوال کرنا، طلب کرنا اور کہتے پھرنا تنخواہ تھوڑی ہے گزارا نہیں ہوتا، تو جس کو تو سنا رہا ہے وہ کیا کر لے گا؟ بڑھا دے گا تنخواہ۔ بڑا مجبور ہوں جی کیا بتاؤں، تنخواہ آنے سے پہلے لگ جاتی ہے، تو کس کو سنا رہے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو رونے سنائے گا تو روتا ہی رہے گا۔ فرمایا اپنے رب کو سنانے کا مزاج بنا، جلدی یا دیر سے اگر دکھڑے اللہ کو سنائے گا تو اللہ تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، کبھی زندگی میں دنیا داروں کے سامنے جا کے رونا نہ روئیں، اپنی زندگی اس طرح کی بنائیں کہ وہ معیاری ہو، وہ باوقار ہو، اس کے اندر خودداری اور عزت نفس ہو، وقار ہو۔ دنیا میں سب سے اونچا قد اس آدمی کا ہے جس کا ہاتھ پھیلتا نہیں،
دنیا میں سب سے سفید کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے جس بندے نے کبھی کسی کی جیب کی طرف نہیں دیکھا. دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ دل اس بندے کا ہے جس کے دائیں بائیں دکانداروں کے پاس کروڑوں پیسے بھی ہوں پر اس کی توجہ ادھر نہ جائے. وہ کہے نہیں نہیں میرے لیے وہی بہتر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے. جس کی توجہ جو اللہ کا شکر کرنا جانتا ہو, جو قناعت کرنا جانتا ہو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ناپسند کیا ہے مانگنے کو. حضور نے مانگنے کو, محبوب علیہ السلام فرمانے لگے نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ نیچے والے ہاتھ سے اوپر. نیچے والا کون سا ہوتا ہے اور اوپر والا؟ تو حضور نے کس کو پسند کیا ہے؟ ہمیں کون سا بننا ہے؟ بول کے تو بتائے نا. چلو ارادہ تو کرو نا, نیت تو کرو نا. اللہ مدد. کون سا بننا ہے؟ دینے کا مزاج بناؤ, دینے کی طبیعت بناؤ. اور امام غزالی فرماتے ہیں تو ارادہ کر بانٹنے کا, اللہ تجھے خزانے ہی عطا فرمائے گا. اللہ تجھے خزانے ہی دے. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ, بات یاد آ گئی تو کر جاؤں. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ. حضرت صاحب کرما والے, کہتے میں بڑا مالدار تھا, جائیدادیں بڑی تھی. جب میاں صاحب کے پاس مرید ہونے آیا تو چونکہ پیسے بڑے تھے تو میاں صاحب فرمانے لگے اے بیلیا دولتاں تے فقر دوم اکٹھے نہیں چل سکتے, تو بیچ کے سارا کچھ لا یہاں پھر مرید کرتے ہیں. کیا کر چلو تو انہوں کسی آکھیا جو نہیں کدی ہے تو ساں کل ہی بول رہے ہیں. سارا کچھ بیچ کے لا یہاں رکھ پھر کرتے ہیں بیعت. تو سارا کچھ بیچ کے لائے, میاں صاحب کے قدموں میں رکھا. تو میاں صاحب نے کچھ عرصہ انہیں اپنے پاس رکھا, پھر 5 روپے دیے. فرمایا شاہ جی آنے جانے کا کرایہ ہے. پھر شاہ جی کو اللہ نے مربوں کے حساب سے زمین عطا فرمائی. پھر شاہ جی کو ڈیرا اللہ نے وہ والا دیا جہاں جی ٹی روڈ بھی گزرتا تھا اور جہاں ریلوے پھاٹک بھی گزرتا تھا. اور شاہ صاحب کا نام حضرت صاحب کرما والے مشہور ہوا. لاکھوں اور ہزاروں لوگ ان کی وجہ سے راہ ہدایت پہ آئے. ایک بندے نے مال دیکھا, جائیداد دیکھی تو کہنے لگے شاہ صاحب یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کچھ بھی نہیں, میاں صاحب 5 روپے دیتے سن, میرے کو ساری عمر مکے ہی نہیں, یہ بات ختم ہی نہیں ہوئے. تو دینے کا مزاج بنا, اللہ تیری مدد فرمائے گا. تو یہ کشکول طلب پھیلانا, مانگتے پھرنا, سوال کرنا, روتے رہنا اور ہر وقت کیفیت اس طرح کی بنانا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دولت بڑھانے کے لیے مانگے. کس لیے؟ فرمایا جو دولت بڑھانے کے لیے مانگے. بخاری یا مسلم ہے. فرمایا جو دولت بڑھانے کے لیے مانگے, اس نے پیسے نہیں مانگے, اس نے آگ اکٹھی کی ہے, آگ کے انگارے. اب اس کی مرضی ہے, وہ چاہے زیادہ انگارے اکٹھے کر لے چاہے کم اکٹھے کر لے. دولتیں بڑھانے کے لیے مانگنا, منت کرنا, گزارش کرنا, خواہش کرنا, طلب کرنا. اور ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے بغیر مجبوری کے مانگا, یہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے, بغیر مجبوری کے مانگا. حدیث کے لفظ سننا. محبوب فرمانے لگے جس بندے نے بغیر مجبوری کے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا اور مانگا لوگوں سے, جب قیامت والے دن آئے گا نا, اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, صرف ہڈیاں ہوں گی, خراشیں ہوں گی اس کے چہرے پر. بغیر ضرورت کے مانگتا ہے, لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے, کشکول طلب پھیلاتا ہے. اللہ بن جعفر حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے, نبی پاک کی پھپھی کے بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی. وہ انتقال کر گئے. ان کا جب وصال ہوا تو 10 لاکھ دینار کا قرضہ تھا ان پر, اور جو زمین انہوں نے چھوڑی وہ زمین بنجر تھی. لو سن لے, جن پر قرضہ چڑھا ہوا ہے وہ نسخہ بھی سن لے. جن پہ قرضے ہیں نا, جو تنگ دست ہیں, جو روز رکے بھیجتے ہیں دعاؤں کے کہ بڑی پریشانیاں, وہ وظیفہ سنیں, وہ وظیفہ سنیں. ہمارے زمانے میں وظیفے لینے کا رواج نہیں, تویز لینے کا رواج ہے. لینا چاہیے, تویز بری چیز نہیں, اچھی چیز ہے, لیکن زیادہ کام برکت والا کیا ہے؟ اللہ کرنا. کیا کام ہے؟ سجدہ کرنا برکت والا کام ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں میں نے قرضہ لینا تھا زبیر بن عوام سے. وہ وصال کر گئے, میں ان کے بیٹے کے پاس گیا, عبداللہ بن زبیر کے پاس. میں نے کہا پیسے لینے تھے. کہا بالکل لینے ہیں. میرے ابا جی مجھے وصیت کر کے گئے, لکھ کے گئے کہ یہ پیسے دینے, اور وہ یہ لکھ کے گئے ہیں میں زندگی بھر کوشش کرتا رہا ہوں, ادا نہیں ہو سکے. بیٹا تیری ذمہ داری ہے میرے قرضے ادا کرنا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں انشاءاللہ آپ کی رقم دے دوں گا. تو عبداللہ بن جعفر طیار کہنے لگے بھائی
ہم دونوں آپس میں ہیں, کوئی شے نہیں چھوڑ کے گئے آپ کے ابا جی, کوئی چیز نہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ صحابہ کا ذرا انداز دیکھیے گا بندگی کا, کوئی چیز نہیں چھوڑی. تو حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے ایک زمین کا ٹکڑا ہے وہ بھی بنجر ہے, اس میں بھی کوئی کھیتی نہیں اگتی, سبزہ نہیں ہوتا, بنجر ہے, پانی کوئی نہیں, اور وہ اتنی خشک ریتلی زمین ہے کہ بڑا مشکل کام ہے وہاں سیراب کرنا, بے آباد زمین ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کہنے لگے تو اس طرح کر, وہ مجھے ساری نہ دے, اس میں سے تھوڑی سی مجھے دے دے, میں 10 لاکھ دینار کے عوض وہی رکھ لیتا, تیرے باپ کا قرضہ ادا ہو گیا, دے تو صحیح. انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے, وہ تو کسی کام کی نہیں, چند کوڑیوں کی بھی نہیں, فرمایا مجھے دے دو, میں جانوں اور میرا کام جانے. او بھائی, یہ تھے بندگی والے لوگ, یہ تھے جن کا رب سے رشتہ ہے, جنہوں نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بندگی سیکھی تھی. کہتے زمین کا ٹکڑا لے لیا, بنجر بے آباد ریتلی زمین, جب میرے حصے میں آئی پہلے دن اپنے غلام سے کہنے لگے جو جگہ تجھے زیادہ سخت لگتی ہے نا وہاں میرا مصلی بچھا دے, جو تجھے زیادہ بنجر بے آباد لگتی ہے وہاں مصلی بچھا, مصلی بچھا. غلام نے مصلی بچھایا تو عبداللہ بن جعفر نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی. یہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں, حضرت علی کے بھتیجے, انہوں نے نیت باندھی نماز کی, سر سجدے میں رکھا, رونے لگے, کہنے لگے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور جس سے لینے تھے وہ بھی تیرا بندہ, خدا بندہ ہمارے درمیان مہربانی فرما, کرم نوازی کر, رحمت کا فیصلہ فرما. اتنا روئے کہ مصلی بھیگ گیا. کہتے اتنا تڑپ رہے تھے کہ صحابہ اکٹھے ہو گئے ان کے گرد, مصلی بھیگ گیا. جب بھیگا ہوا مصلی نماز مکمل کر کے اٹھایا نا, کہتے مصلی اٹھایا تو نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا, اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. فرمایا بناؤ حوض, کرو کھیتیاں سیراب. فرماتے ہیں جہاں ایک درخت نہیں اگتا تھا اللہ نے پورا باغ اگا دیا, جہاں ایک پھل نہیں ہوتا تھا وہاں عالی شان پھل لگ گئے, قرضے بھی ادا ہوئے. حضرت زبیر بن عوام کے بچوں کے پاس مال دولت بھی بچ گیا. لوگ جب کہتے ہیں یہ ساری کس چیز کی برکت ہے, اور فرماتے یہ ساری سجدوں کی برکت ہے, یہ رب کی بندگی کی برکت ہے جی, اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی. مسلمان توجہ نہیں کرتا, توجہ نہیں. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہاں کوئی حکومت اعلان کرے نا کہ ہر نماز کے بعد 500 روپیہ, کتنا جی؟ میرے خیال ہے کسی بھی نہیں ہونا مسجد. اور خدا کے بندو بات سمجھو, رب فرماتا ہے تو مسجد آدھا میں تجھے برکت عطا کروں گا, میں تجھے برکت دوں گا. میں ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اکثر یہ حضور کا فرمان سنتا تو میرے دل میں خیال آتا آخر اللہ کس طرح برکت دیتا ہے اللہ آخر. ایک صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اللہ برکت دے گا. میرے دل کے اندر خیال آیا کس طرح, آخر اللہ کس طرح سے نوازتا ہے, رنگ کیا ہے؟ کہتے میں یہ بات سوچ کے نا تو مجھے قضائے حاجت کی حاجت ہوئی, پخانہ پیشاب کے لیے میں نکلا تو ایک جگہ دور جا کے میں بیٹھا کھیتوں میں, دور جا کے. کہتے میں پیشاب کر رہا تھا تو ایک چوہا اپنے بل سے نکلا اور ایک ہیرا میرے پاس رکھ گیا. میں پیشاب کر رہا ہوں, کہتے پھر گیا اندر تو ایک ہیرا اور رکھ گیا, پھر گیا تو پھر رکھ گیا, پھر گیا تو پھر رکھ گیا. کہتے 15 ہیرے چھوڑ گیا. اب میں فارغ ہوا, وہ ہیرے اٹھائے, گھر نہیں لے کے گیا, مسجد نبوی میں گیا کہ حضور سے پوچھوں میرے لیے جائز بھی ہیں کہ نہیں. بلوں سے نکل رہے ہیں, بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں, ہمارے سارے بلوں میں ہی چلے جاتے ہیں, بلوں سے پیسے آ رہے ہیں. صحابہ کو برکت دیکھیں, عبادت, بلوں سے پیسے آ رہے ہیں, بل سے. فرماتے ہیں میں وہ ہیرے اٹھائے تو در رسول پہ, جب میں نے پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں تو مجھے بتانا نہیں پڑا, میرے مصطفیٰ نے میرا چہرہ دیکھا اور مسکرا کے فرمایا پتہ چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے, خبر ہوئی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے. فرمایا رب کی بارگاہ میں جھکے رہو, وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا. اس کے حضور تو آؤ, اس کی جانب تو توجہ کرو. بندگی کی اپنی ایک لذت ہے, سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے. اگر آپ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات کو ملاحظہ کریں نا تو سرکار کی زندگی میں کثرت ہے عبادت کی. اعلان نبوت سے پہلے کتنے کتنے مہینے حضور غار حرا میں عبادت کرتے تنے تنہا, تنے تنہا. حرم کعبہ قریب تھا لیکن وہاں رش ہوتا تھا, لوگ ہوتے تھے. فرمایا میں اکیلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں.
کتنے کتنے ایام حضور غار حرا میں عبادت کرتے. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور کا یہ رنگ ہوتا, اتنے لمبے سجدے کرتے کہ لگتا روح مبارک کی پرواز کر گئی, اتنے لمبے سجدے کرتے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے حضور چلے گئے, مدینے میں نظر ہی نہیں آ رہے. صحابہ پریشان, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی ڈھونڈتے پھرتے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں. فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر گھومتے گھومتے جبل سلا کی پہاڑی کے قریب گئے. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا, اس سے پوچھا تم نے میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے محبوب کون ہے. ایک آدمی آج 3 دنوں سے غار میں رو رہا ہے, اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے غار کے سامنے بیٹھ جاتی, اور بکریاں بھی روتی ہیں. میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں, رات کو گھر لے کے جاتا ہوں تو جاتی نہیں, سویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی ہوئی آتی, پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں. لیکن حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی علامت ہے. اس صحابہ کو بلایا, 3 دن سے حضور سجدے میں. کتنے دنوں سے؟ یہاں سجدہ لمبا ہو جائے تو امام کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ تو فارغ ہیں, مجھے تو ڈیوٹی پہ بھی جانا تھا. 3 دن سے حضور سجدے میں, اتنا طویل سجدہ, اتنا طویل. صحابہ کہتے ہیں قدموں میں جا کے لگے, محبوبہ بس کریں آ جائیں. حضور نے فرمایا رب نے سورہ ہود نازل کر دی ہے, سخت حکم آ گئے ہیں. وہ کہتا ہے میں تیری امت سے حساب پوچھوں گا, میں اپنے رب کو منا رہا ہوں, بکر جاؤ مجھے منا لینے دو. حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ رب کو سجدہ کریں تو رب مانتا ہے. اس کو منانے کا طریقہ سجدہ کرنا ہے, جھکنا ہے, عبادت کرنا ہے. کہا وہ مانے گا تو میں آؤں گا. تڑپ گئے صحابہ. اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جب بات نہ بنی تو حضرت فاطمہ سے عرض کیا. توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے, اور حضور کیا ہیں؟ داعی اللہ, اللہ کی طرف دعوت دینے والے. ہمارے ہاں اب یہ ہوا ہے, پاکستان ہے ایک جمہوری ملک, تو جو جمہوری ملک ہوتے ہیں ان کے اندر ہر بندے کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے, اور کوئی کرائیٹیریا نہیں کسی بھی منصب کا کہ اس منصب پہ بیٹھ کے کون بول سکتا ہے تو کون نہیں بول سکتا, اور فلاں جگہ کون. ہر بندے کو, اور اب تو خیر سوشل میڈیا ہے, اب تو ہر بندہ جو باتیں دل میں ہوتی تھی وہ وہاں لے آتا ہے, اور جو نہیں لانے والی وہ بھی لے آتا ہے. تو ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگوں نے معاذ اللہ توحید باری تعالیٰ کے خلاف بھی ایک خاموش تحریک شروع کر دی. آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا, ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جو جس کو بھی پکارتا ہے نا وہ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکارتا ہے. اسی طرح کی کچھ باتیں ہمارے ملنگ کرتے ہیں, سارے روپو دے ہی نے. سنتے ہیں نا آپ, ہاں نہ تو کرو نا, ناراض ہو تو مہربانی میں چھیتی ٹور جانا جی. آپ غور کریں کیا عرض کر رہے ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. ادھر دیکھیں, ملنگ کرتے ہیں نا اس طرح کی باتیں, سارے روپ ادھے ہی نہیں, یہ رنگ معاذ اللہ اس طرح کی بات. اسی طرح کچھ ادیب, کچھ شاعر, سارے نہیں کچھ سمجھدار لوگ بھی ڈھیروں ہیں اللہ کے فضل سے, قرآن و سنت کو جاننے والے. تو یہ شعراء, یہ ادیب, یہ نقبا, یہ کچھ جاہل قسم کے صوفیاء, انہوں نے ایک نئی کہانی چھیڑ دیا ہے کہ سارے روپ اسی کے ہیں, وہ سارے جی جو جس کو پکارتا ہے اسی کو پکارتا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر سارے روپ اسی کے تھے اور جو جس کو پکارتا تھا وہ اللہ کو ہی پکارتا تھا, تو پھر نبی پاک بتوں کے خلاف جہاد کیوں کرتے رہے؟ اس کا کیا معنی ہوا؟ آپ نے ساری سرکار کی اس محنت مبارکہ کا کیا کیا کہ ہر مقام پہ حضور نے فرمایا لا الہ. جھگڑا کیا تھا بھلا کہ بت پکارنے والا اللہ کو پکارتا نہیں, اللہ اللہ ہے. اور کس طرح ہے؟ قل هو اللہ احد, تم کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ اور اللہ صمد ہے, بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا, نہ وہ جنا گیا نہ اسے کسی نے جنا, اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کا معنی یہ ہے کہ اس جیسا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں, اس طرح کا دوسرا نہ. اب دیکھ لیں کہ تیزی کے ساتھ وہ لوگ آئے, وہ دیکھیں جی
ہمارے ملک میں ایک ایسا کالم نگار بھی ہے جس کے کالم بڑے دیکھے جاتے ہیں، جس کا پروگرام بڑا سنا جاتا ہے. اس نے کہا تھا ریاستوں کا مذہب نہیں ہونا چاہیے، مذہب قوموں کا ہوتا ہے، ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا، جو جس طرح چاہے وہ جیے. عجیب بات کرتے ہو صاحب، جو جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بتوں کے خلاف جہاد فرمایا اور توحید بارے تعالیٰ کے تعلق سے حضور نے جو پیغام دیا، سنا میرے بھائیوں، آپ کو غصہ آنا چاہیے، آپ کے چہرے پہ بال آنے چاہیے جب کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ نہیں سجدہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. آپ کے چہرے پر جلال آنا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کو کتنا بھی ستاتا تھا تو ناراض نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی اللہ کی حدیں توڑتا تو میرے نبی کے چہرے پر جلال آ جاتا تھا. محنت کے ساتھ حضور نے توحید لوگوں کے دلوں میں اتاری، محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ. یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے میرے نبی پاک منڈیوں میں گئے. حضور نے دروازوں پہ دستک دے دے کے لوگوں کو کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. اتنی بڑی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سجدہ تعظیمی کے بارے میں پوچھا، سجدہ عبادت کے بارے میں نہیں. شرک سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت ہے. سجدہ تعظیمی شرک وہ حرام ہے. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے علاوہ کسی نے تعظیماً سجدہ کیا، کسی کو معبود سمجھ کے نہیں. پرانی امتوں میں تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرنا جائز تھا. آپ پڑھیں نا سورہ یوسف، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے لیے سورج، ستارے اور یہ سجدہ کر رہے ہیں سارے. پرانی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ اب کوئی صرف تعظیم کے لیے سجدہ کرے، تو آپ فرمانے لگے سجدہ تعظیم حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور چوتھا جملہ فرمانے لگے اشد حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور بول کے بتائیے آپ کو اس ملنگ پہ غصہ کیوں نہیں آتا جو کسی دربار پہ سجدہ کر رہا ہے؟ شدید غصہ آنا چاہیے، شدید، چہرے پہ بال آئیں، باڈی لینگویج بتائے کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. سجدہ صرف اللہ. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید باری تعالیٰ کا پرچار کیا، توحید کی دعوت دی. شان نبی پاک اپنی دکھاتے تھے، معجزے حضور اپنے دکھاتے تھے. چاند حضور نہیں توڑا، ڈوبے ہوئے سورج کو نبی پاک نہیں موڑا. لیکن جب کسی نے پوچھا یہ سارا کچھ کیا ہے تو محبوب فرمانے لگے جو اس رب کی شان ہے جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. حضور نے توحید باری تعالیٰ کے درس دیے. توحید باری تعالیٰ، توحید کا عقیدہ تو آپ کو مضبوط کر دے گا، یہ تو آپ کو تگڑا کر دے گا. دیکھیں نا، جس نے ایک اللہ کو مانا وہ تو ویسے جگہ جگہ جانے سے بچ گیا. جس نے ایک اللہ کو مانا، میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا تھا، یہ ایک تو دو جگہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. دوسری بات یہ کہ اس نے مان لیا کہ میرا اللہ ہی با اختیار ہے. وہ اپنے نبیوں ولیوں کو اختیار دیتا ہے، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر کچھ ہو سکتا. پھر وہ سمجھ گیا کہ مجھے بھروسہ بھی اپنے اللہ پہ کرنا ہے. پھر وہ سمجھ گیا کہ مجھے ڈرنا بھی اپنے اللہ سے ہی ہے. جب توحید مان گیا تو سمجھ گیا وہ نعمت دے تو شکر کرنا ہے، آزمائش ڈالے تو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرمانے لگے مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو نعمت دے تو شکر کر کے اجر لے لیتا ہے، اور رب آزمائش ڈالے تو میرا مومن صبر کر کے اجر لے لیتا ہے. اجر ہی اجر ہے، اس کا کسی جگہ نقصان، کیونکہ اللہ کا ماننے والا ہے. کیونکہ ایک توحید باری تعالیٰ آپ کو مضبوط کرتی ہے. توحید آپ کو، دیکھو یہاں نا بہت سارے بندے سینہ تان کے چلتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں سینہ چوڑا کر کے، تگڑے ہو کے چلتے ہیں. بھئی کیا ہوا؟ کہتے ہیں آج کل ہماری پارٹی کی حکومت ہے. حالانکہ یہ الیکشن سے پہلے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم جو ہے بڑی سمجھدار ہے. ایک دفعہ بندہ بس گھر آتا ہے کہ چودھری میری مدد کر، تو چودھری تو رب دے وے کام. چودھری پھر اپنی بیٹھ کے دفتر کھول لیندا ہے،
ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਬੂਹੇ ਕੇ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ मेरी उतना नाराजगी है। और इलेक्शन के 6 माह बाद चौधरी साहब से पूछें कि चौधरी साहब आप क्या हाल है, कहते बंदा ठीक नहीं निकलिया। बस ये बात है। याद रखें कि जिस पार्टी की हुकूमत हो वो बड़ा सीना चौड़ा करके चलते हैं, तो मुझे बताइए जो रब रसूल के मानने वाले, जिनकी हुकूमतें कभी बदलती, अकीदा आपको मजबूत करेगा। अकीदा तौहीद आपको, अकीदा तौहीद और रिसालत आपको, जब आप ये पाकिस्तान में अब टेंशन के मरीज, डिप्रेशन के 65% हैं, 65% मरीज हैं डिप्रेशन के। क्यों? ये जितने लोग हैं मेरी इस बात पे खास तवज्जो करें, हमारे अंदर ना एक अनजाना खौफ बैठता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या बनेगा। ये जो कोरोना की वबा आई, इसकी वजह से दुनिया में जो मर्ज सबसे ज्यादा फैला है वो डिप्रेशन का है। और फिर आप ये भी देख लें कि जो मरीज कोरोना से ठीक हो जाते थे, डॉक्टर कहते थे वो ज़हनी मरीज बन जाते हैं, क्योंकि उनको अछूत बना दिया जाता था, कोई करीब नहीं जाता था, पता नहीं ये क्या बन गए। तो वो ठीक होने के बावजूद भी वो तकलीफ में थे। ये डिप्रेशन किस बंदे को होता है, अनजाना खौफ किसे होता है मेरे भाई? उस बंदे को होता है जिसका अकीदा तौहीद कमजोर होता है। जिसका अकीदा तौहीद तगड़ा होता है ना, तगड़ा, उस बंदे को ये चीजें, उसका तो अल्लाह उसके साथ है, उसका तो रब उसके साथ है, वो बंदा मजबूत होता है। आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ गारे सौर में पहुंच गए। अब जिन लोगों ने गारे सौर देखी है उनको पता है कि इस तरफ निशान है बड़ा, और इस तरफ एक बड़ा सुराख है। वहां अगर कोई बंदा खड़ा हो जाए ना, तो बिल्कुल इस तरह है कि वो अगर झुकेगा ना तो सारा कुछ देख लेगा गार के अंदर क्या है। यानी एक दीवार का फासला है। काफिर वहां तक आ गए, गिरफ्तार करने आ गए। अंदर अल्लाह के रसूल हैं जनाब सिद्दीक अकबर। हजरत सिद्दीक अकबर परेशान हो गए, खौफ में आ गए, गम में। गम किसका था? कि मेरे नबी को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, अपना नहीं। अब आप जरा अकीदा तौहीद देखिएगा मेरी सरकार का। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि गार के दरवाजे पर आ गए काफिर। यानी इधर देखो मेरे भाई, बिल्कुल बीमारी, मुसीबत, परेशानी, मौत दरवाजे पे भी अगर आ जाए तो हमने करना क्या है? बिल्कुल दरवाजे पे आ जाए तो क्या करना है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बिल्कुल आ गए, एक दीवार का फासला था, काफिर आ गए। मैंने अर्ज की सोनिया ये आ गए, यानी ये खड़े हैं, आ गए। हुजूर अगर इन्होंने जरा सा झुक के देखा तो हमें देख लेंगे। कहते हैं मैं डर रहा था पर मदीने वाले रसूल मुस्कुरा रहे थे। आप समझे मेरी बात को, वो मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुरा के फरमाने लगे ला तहज़न, गम ना कर। दलील दी नबी पाक ने, अबू बकर गम हुजूर क्यों ना करूं? फरमाया इसलिए ना कर के इन्नल्लाह माना, हमको अकेले नहीं, हमारा रब हमारे साथ है। जिनके साथ रब हो उनका दुश्मन दरवाजे पे भी आए तो उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। जिनके साथ रब हो, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये हमारे नौजवान बड़े कच्चे पक्के, बड़े कच्चे पक्के, ये तो सारे ढूंढ रहे हैं, ये तो मिन्नतें कर रहे हैं अमेरिका वाले मामू की कि तो किसी तरीके मेहरबान हो जा। ये तो भाग रहे हैं लंदन वाली चची के पीछे, मुमानी के पीछे, खाला के पीछे। ये तो सियासतदानों की बेचारे ये कहते हैं कुछ जैक लग जाए, करना कुछ ना पड़े, किसी तरीके कोई बाजू। क्यों आप सहारे तलाश करते हैं? आपके पास तो रब रसूल का दिया हुआ सहारा है, क्यों सहारे तलाश करते हैं? आप तवज्जो करें, अगर अल्लाह रसूल का दामन, ये कोई ठेका नहीं है कि सिर्फ वो, मैं एक मजमून, एक कालम निगार है, कभी कभी उनका पढ़ता हूं तो मेरा थोड़ा बहुत उनसे राब्ता भी रहता है। एक दिन उन्होंने मजमून लिखा तो मजमून यहां से शुरू किया, कहने लगे कि एक चौधरी का बेटा मर गया तो एक गरीब का बच्चा अपनी दादी से पूछता है कि अब चौधरी कौन बनेगा? तो उसने कहा उसका बेटा। तो वो कहने लगा दादी अगर वो भी मर गया? तो उसने कहा उसका बेटा। अगर कहा वो भी मर गया तो उसका बेटा। तो दादी कहने लगी पुत्रा सारा पिंड भी मर जाए तू चौधरी नहीं बन सकता। तो मैं उन कालम निगार ने फोन किया, मैंने कहा ये तूने क्या फजूल बात लिखी है, मेरे साथ चल मैं तुझे बताता हूँ गरीबों के बच्चे चौधरी बने हुए। हाँ चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूं।
اگر امیر کا بچہ ان پڑھ نکلا ہے تو وہ گن لے کے بینک کے دروازے پہ کھڑا ہے، وہ چوکیدار ہے، اور اگر غریب کا بچہ پڑھ گیا تو وہ مینیجر بن کے اندر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بچوں میں صلاحیت پیدا کر۔ یہ تو نے کیا بات کر دی کہ چودھری نہیں بن سکتے؟ یہ تجھے کس نے کہا؟ یہ تو بچوں کو اقبال کہنے لگے کہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہیں بتاؤ کہ تم سارا کچھ بن سکتے ہو، تمہارے اندر کیا کمزوری؟ حضرت بہلول دانا نا رستے میں بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا۔ تو رب کے بندے بھی رب کے بندے ہوتے ہیں نا، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ آج صبح کچھ دوست مجھ سے ٹائم لینے آ گئے تو قاری صاحب گئے ہیں، میں نے مسجد بھی وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں آگے بس پہلیاں ہی پہلیاں ہیں، سادہ سا کام رکھا ہے، چھوٹا سا نظام رکھا ہے۔ تو میں نے کہنے لگے جلسے دے پیسے کنے لیندے ہو؟ میں کہا ساڈی مسیت مدرسہ تے ساڈا اولیاء ویکھ کے تانوں لگدا ہے اسی پیسے لیندے ہوواں گے؟ کرما لیا پیسے لیندے ہوندے تے کدھر ڈیفینس وچ ہوندے۔ یہ آپ ہماری بات کو سمجھ، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، او سجنا اسی اپنی بال کے سیکنے آ، ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے، تو غلط جگہ پہ آیا، اسی اپنی بال کے سیکنے آ، ہم بڑے پکے لوگ ہیں، پکے۔ مہربانی کریں جی، اللہ آپ کو جزا، تشریف رکھیں، پیسے دے خلاف تقریر کر رہے ہیں تسی لے کے آ گیا۔ میری بات پہ توجہ کریں کہ عرض کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، غور فرمائیں۔ دیکھیں نا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے، میری بڑی تکلیف ہے، میرے یہ ٹانگوں میں زخم ہے، میں چل ہی نہ سکوں، اور اگر بندے نے پیسے طے کیے ہوں تو پھر تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے، وہ تو بڑا پریشان رہتا ہے کہ دیہڑی تھوڑی لگی، پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی دیگر تو بعد بھی مل جانا نا فیصل آباد تے 10 وہ بھی رلدا۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ ہو نا، اور یار سن تو معمولی آدمی نہیں، تو مدینے والے محبوب کے دین کا نمائندہ بنا ہوا ہے، تو پھر جو چسکا ہے نا وہ بھی بڑا ہی شاندار ہے۔ پھر وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کوٹ مٹھن سے کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، اور ویکھو میری محمد پکیندے گزر گئی، دیکھو میں کتنا خوش بخت ہوں۔ اور بریلی کے امام فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ سنیں اور یاد رکھیں، حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے تو ہارون رشید گزر رہا تھا گھوڑے پہ، حج کر کے آ رہا تھا، تو بڑے اس کے نعرے لگ رہے تھے، تو بابا کونے میں بیٹھا ہے، بڑے نعرے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور ہمارے اہل سنت میں تو جس دن آپ نے کہہ دیا نا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ دا مطلب ہے ان کسے نہیں ہٹنا۔ اگر آپ کہنے رستہ دے دو تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کسی نے رستہ نہیں دینا، یہ مزاج ہے۔ یعنی کوئی بندہ ویسے، ہمارے یہاں ایک پل بنا شہر میں نیا، تو ایک دن وہاں رش بڑا تھا، تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ پتہ نہیں تھے بندے کیوں کھڑے ہوئے، تو وہ کہتا ہے ایک ویسے کھلوتا ہونا ہے تے باقی پھر ٹور کے ہونے پتہ کرو ہے کیوں کھلوتا ہے۔ یہ مزاج ہے، اس مزاج کو بدلیں، تھوڑی تحقیق بنائیں اپنے ذہن میں۔ اس طرح سے قومیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ آپ قومی ذہن بنائیں، وقت کو ضائع نہیں کریں۔ بہرحال وہ بڑے لوگ تھے، بڑا مجمع تھا، لیکن حضرت بہلول دانا کونے میں بیٹھے تھے۔ ہارون رشید خود چل کے گیا، کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے دیکھ یہ رہا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے بڑے نعرے لگوائے، آج انہیں پوچھتا کوئی نہیں۔ دیکھیں نا میرے جیسے لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ ہمارے بڑے اشتہار چھپتے ہیں، ہمارے لیے بڑے لوگ آتے ہیں، لیکن نو پئیاں دس دیاں قبراں جنہ تے پھل پے، وہ پائیا ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں لکھاں گئے۔ یہ ہمیں غلطی لگ جاتی، غلط فہمی بن جاتی۔ سنو اور یاد رکھنا، جب کہا نا کہ تیرے جیسے میں نے بڑے دیکھے، بڑے نعرے لگے، پر آج پوچھتا کوئی نہیں، تو ہارون رشید کہنے لگا بابا وقت کا بادشاہ ہے، یہاں ایم این اے کسی سے ذرا تگڑی سلام لے لے تو بندے کہتے ہیں میرے اب سارے کام بن گئے، لیکن توحید اور رسالت والے لوگوں کا مزاج دیکھو کیا ہے۔ کہنے لگا بہلول دانا سے ہارون رشید کہنے لگا بابا جی کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا۔ تو جناب بہلول دانا ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کہنے لگا جی میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا، عرض کیا کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ آپ فرمانے لگے یار تو بندہ ہو کے کس طرح کی باتیں کر، جا اپنا کام کر، جا کے جا، وہ رستہ ہے اپنا رستہ ناپ۔ کہنے لگا حضور بتائیں تو صحیح۔ آپ فرمانے لگے سونا ہارون رشید تیرا کیا خیال ہے؟
کہ میرا رب ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ یہ تو نے کیسی بات کر دی؟ یہ تو نے کیا کہا کہ میرے لیے کوئی حکم ہو تو بجا اپنا کام کر جا کر؟ یہی حال جو میرے محبوب کے ماننے والے ان کا ہے۔ دیکھو میں اپنے مدرسے کے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہاری بھوک بڑھے گی۔ لالچی آدمی جو ہوتا ہے اس کی بھوک روز بڑھتی ہے۔ یہ نفس کی بھوک ہے نا، یہ جن لوگوں کو اچھا کھانے کی طلب لگ جاتی ہے نا، صبح کے ٹائم پائے سے ناشتہ کر کے نا تو ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ آج شام کو میں نے برگر کھانا ہے۔ یہ طلب ہے، نفس بچہ ہے، جتنی بڑھائیں گے نا آپ یہ بڑھ جائے گی۔ اور اگر آپ کا خیال ہے نا یار کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانا ہے تو پھر اچار اور اس پہ، وہ میری والدہ کہا کرتی تھی، میرے ابا جی ان سے کہتے تھے کہ تو چار پالا ہے تے پڑولے چ دانے پالا ہے تے گرمیاں پرواہ کوئی نہیں، تو پھر اس میں بندہ سکھی رہتا ہے، پھر قناعت والی زندگی، پھر زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی سمجھ لیں اس کو، اگر آپ کا رب رسول سے رشتہ ہے، میں طالب علموں سے کہتا ہوں خدا را یہ مزاج نہ بنانا 2-4 ہزار دن میں جمع کرنے کا، آپ کنگال ہو جائیں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ آپ کے اندر جو سینے کی علم کی دولت ہوگی نا، نور ہوگا، وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ آپ نے اس کا ریٹ لگا لیا، آپ نے کہہ لیا کہ یہ میرا گلا ہے، میرا سور ہے، میری آواز ہے، یا میرے اندر کوئی سرکار کی محبت ہے، یہ 40,000 ڈیلی کی ہے، پھر آپ کمزور پڑ جائیں گے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ سب سے زیادہ کرم ہی میرے اوپر ہے، تو پھر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا داروں سے نہ مانگ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اور اس کی دلیل داتا صاحب نے لکھی ہے، داتا گنج بخش علی اجویری نے۔ سفر کا مہینہ نا، داتا صاحب کا بھی عرس ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ابو مسلم نام کا بادشاہ تھا، اس کے دور حکومت میں ایک اللہ کے بندے کو چوری کے جھوٹے مقدمے میں جیل ہو گئی۔ جیلوں میں مجرم نہیں جاتے، حضرت یوسف بھی جیل میں رہے ہیں، جیلوں میں سارے مجرم نہیں جاتے، یہ بھی خیال رکھنا۔ اور جھوٹے مقدموں میں جیلیں ہو ہی جاتی ہیں، یہ بھی اللہ والوں کی شان ہے۔ جیل ہو گئی اور چوری کے جھوٹے مقدمے میں ہو گئی۔ ابو مسلم بادشاہ رات کو سویا ہوا تھا، توجہ ہے نا میرے دوستوں کی، وہ کہتا ہے میں رات کو سویا تھا، میرے بخت دیکھو مجھے خواب میں مدینے والے محبوب کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں۔ آپ یقین کریں دنیا بڑا کچھ کہتی ہے، پر میاں صاحب نے پتہ نہیں یہ بات کہاں بیٹھ کے کی تھی، یہ کیا رنگ تھا، یہ کیا انداز تھا، اس کا درد کیا تھا۔ چر ہویا نا مینوں ترلے لیندیاں تو کدی موڑ میرے ول واگاں، تے خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ میاں صاحب کہتے ہیں خواب میری وچ آیا ماہی تے میں نہ دے گل وچ پا لئیاں باواں، تے پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، یعنی پتہ چل گیا یہ خواب ہے، لیکن میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ تے آئی رات وصال دے والی تے ربا رات مکن نہ دیویں۔ کہتے مجھے نبی کریم کی زیارت ہوئی۔ بادشاہ کہتا ہے ایک درویش کو، اللہ والے کو چوری کے جھوٹے مقدمے میں قید کیا گیا تو حضور کی زیارت ہوئی، تو سرکار میری خواب میں آ کے فرمانے لگے اس بیچارے اللہ کے دوست کو قید کر دیا ہے۔ حضور یعنی خود نبی پاک، سرکار نے کہا اسے چھوڑو جا کے۔ تو بادشاہ اتنی تیزی سے دوڑا کہ پیروں میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ کپڑا کوئی نہیں، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، اس اللہ والے کو رہا کیا۔ جب وہ جانے لگے نا تو بادشاہ، پھر بادشاہ تو ہوتے ہی ہیں نا، پھر یہ ذیل سے بات تو نہیں نہ جاتی کہ میں بادشاہ ہوں۔ جانے لگے تو آواز دے کہنے لگا بزرگو کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا، سنو عقیدہ رسالت کے ماننے والوں۔ کہنے لگا کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا، تو بابا جی رخ پھیر کے کہنے لگے یار تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اور تو ابھی بھی نہیں سمجھا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا تو ابھی بھی نہیں سمجھا؟ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، تو ابھی بھی نہیں سمجھا؟ کا کیا مطلب؟ کہنے لگے جو آدھی رات کو تجھے سوتے کو جگا کے بھیجیں، نہ تو جوتا پہن سکے نہ سر پہ کپڑا لے سکے، جو آدھی رات کو تجھے بھیجتے ہیں مجھے وہ کسی اور کی ضرورت رہنے دیتے ہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔
आला हजरत बरेलवी ना तेल लेने गए दुकान पे, सरसों का तेल। पहले तो ये देखो इतना बड़ा आलिम है, खुद तेल लेने चला गया। मस्जिद का इमाम अपने घर की सब्जी का थैला नहीं उठाता, वो कहते मेरी शान के खिलाफ है, यानी मैं कैसे उठाऊं, ये कैसे हो सकता है। खुद तेल लेने गए, दुकानदार को बोतल दी का तेल, सरसों के तेल की भर दो। उसने भर दी, फरमाया कितने पैसे? कहने लगा वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम में आप 3 आने दे दें, वैसे 5 की है। आला हजरत मुस्कुराए, आला थे ना तो मुस्कुराए, तो मुस्कुरा के फरमाने लगे क्या कहा तूने, 2 आने छोड़ रहा है? फरमाया रख तू 5 पूरे ही, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करूं मध्य अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, क्योंकि मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए नान। तो अच्छी तरह समझ लें कि जब आप अकीदा तौहीद और रिसालत वाले होते हैं, जंगे उहद के मौके पे ना अबू सुफियान ने कहा था कि देखो हमने तुम्हारे कितने लोग कत्ल कर दिए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर से फरमाया तू जवाब दे, मुसलमानों अपने दिलों में अकीदा तौहीद और रिसालत पैदा करो। आप यकीन करो हम कच्चे होते जा रहे हैं, कच्चे, इसलिए परेशान है, डिप्रेशन है, टेंशन है, और लोग भाग रहे हैं। यूं लगता है जैसे ये समझते हैं कि इनका नसीब कोई और ले जाएगा। ये हो सकता, ये कैसे हो सकता है कि खाता तेरा हो और ले कोई और जाए? तुझे इतनी जल्दी काहे की है, इतनी टेंशन काहे की? तेरे जिम्मे मेहनत करना है, नतीजा तेरे जिम्मे, नतीजा तो मेरे रब करीम के जिम्मे। अपने अंदर अकीदा तौहीद और रिसालत को मजबूत करें, मजबूत। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब अबू सुफियान ने कहा ना तुम्हारे इतने लोग कत्ल हो गए, तो हुजूर ने फरमाया अब उमर इसे जवाब दे। जनाब उमर फरमाने लगे अबू सुफियान सुन, उस वक्त वो कलमा नहीं पढ़ते थे, फरमाया सुन, तुम तो किसी मौला को मानते नहीं, तो हमारा तो मौला है, हमारा तो रब है। हमारे जो बच गए वो गाजी हैं, और जो चले गए उन्हें मेरे रब ने शहादत का दर्जा अता फरमा दिया। हमारा कोई नुकसान, अकीदा तौहीद वाले लोग तगड़े, मजबूत। बस बात खत्म करने लगा हूं। रूमियों ने ना हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु को कैद कर लिया था हजरत उमर के जमाने में। बड़े दिलेर थे। नौजवानों एक बात आपसे कर दूं, जिस आदमी की नजर मैली हो या वो लुकमा हराम खाने वाला हो, वो बुज़दिल हो जाता है। अच्छी तरह समझ लेना। जो समझते हैं हम दलेर बने, दलेर, एक उन्हें नजर पाक रखनी चाहिए, दूसरा रिस्क पाकीज़ा खाना चाहिए। वो कभी भी वो कमजोर नहीं पड़ेंगे। ये बस दिल की तख्ती पे लिख लो, खुददार बनोगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, हाथ फैलाओगे तो खत्म हो जाएगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा बड़े दलेर थे, मैदान में लड़ रहे थे रूमियों के खिलाफ। तो 1000 फौजी था और अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा अकेले थे, लड़ रहे थे। चूंकि वो इकबाल ने कहा था कि मोमिन तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, इसके तो हाथ में शय कोई ना हो तो फिर भी लड़ता रहता है। लड़ रहे थे, 1000 बंदे ने मिलकर गिरफ्तार किया, काबू नहीं आते थे। मैं कहानी नहीं सुना रहा, हुजूर के सहाबा की शान सुना रहा हूं। यानी 1000 बंदे ने, हमारे बच्चे अल्लाह खैर फरमाए, इन्होंने मोटरसाइकिल एक टायर पे चलाना सीख लिया है, बाकी कोई दुनिया का काम वो बाहर जाके करेंगे, पाकिस्तान में नहीं करेंगे। हर चौथे बेटे से पूछो आप क्या करते हैं, कहते कागज जमा कराएं, बाहर जाना है। तो जब जाओगे तो चले जाना, यहां तो कुछ करो, कुछ नहीं मिलता तो रेड़ी लगाओ, कुछ नहीं मिलता तो करियाना डालो। एक पेशा दुनिया में बुरा है, वो है हाथ फैलाना, बाकी कोई पेशा दुनिया में बुरा। हुजूर ने तो तारीफें की हैं मेहनत करके कमाने वाले की। सुनो दोस्तों, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा जब गिरफ्तार कर लिए गए तो रूम के बादशाह ने कहा इसे कत्ल कर दो, लेकिन उसका वजीर कहने लगा बंदा बड़ा कीमती है, हम 1000 थे तो काबू नहीं आ रहा था, इसे किसी तरीके से अपने लश्कर में शामिल करो। उसने कहा ठीक है, 2-4 चीजें होती हैं जिनकी वजह से बंदे काबू आ जाते हैं, वो पत्ते फेंको। ठीक है, जनाब अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को बुला लिया तो बादशाह कहने लगा तेरी मर्जी के पैसे, माज़अल्लाह तो अपना दीन छोड़ के हमारे दीन में आ जा, वैसे तेरी मर्जी के। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा चारों तरफ ईसाई हैं रूम के, और अब जकड़े हुए हैं जंजीरों में। आप उसकी बात देख के तो हंसे, फरमाने लगे यार तू बड़ा ही बेवकूफ है, किसने तुझे बादशाह बनाया? मैं क्या मतलब? आप फरमाने लगे ओ खुदा के बंदे, तू मुझे पैसों का लालच दे रहा है, मैंने पैसे कमाने होते तो मैं कारोबार करता, मैं तो तलवार लेके मैदान में आया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, नबी के नाम पे शहादत चाहिए, मैं शहीद होने आया हूं तो पैसों का लालच दे रहा है, पैसे तो मैं कारोबार करता।
اس نے دوسرا پتا پھینکا، کہنے لگا بادشاہی کے علاوہ، یعنی سب سے بڑا بادشاہ ہوں میں، میرے علاوہ جو تو عہدہ کہے تجھے ملے گا۔ پارٹیاں بدل نہیں جاتے لوگ ایک وزارت کی وجہ سے، 5 سال کسی اور کی تعریفیں، اور چھوٹی سی اشارہ نہیں ہوا تو پھر فوراً سجدہ صاف کر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، کتنے دن پورے 5 سال کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ کمزور قومیں ایسا کرتی ہیں، نظریاتی لوگ اس طرح کے، شرم آتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ بکاؤ مال تھوڑا ہوتے ہیں۔ میرے بھائی غور کیجئے گا، کہنے لگا میرے علاوہ جو عہدہ تجھے چاہیے ملے گا۔ آپ پھر مسکرائے، فرمانے لگے یار تو مجھے کس عہدے کا لالچ دے رہا ہے؟ میں نبی پاک کا صحابی ہوں، اور حضور کے صحابی ہونے سے بڑا دنیا میں عہدہ ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح شام ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اب اس نے غصے میں کہا اس کو قید کر دو، کل اس کا فیصلہ کریں گے۔ نوجوانوں غور کرنا، یہ ہے عقیدہ توحید و رسالت کے ماننے والے لوگ۔ بادشاہ کا وزیر کہنے لگا مجھے نہیں ایک موقع دیتے؟ کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، میں کیا کروں؟ میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جہاں کا نوجوان لڑکیوں کے اسکول کے آگے کھڑا ہوتا ہے، کالج کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ ڈھیر ساری بچیاں پڑھ سکتی تھی، اس لیے ماں باپ نے کالج سے اٹھا لیا کہ مسلمانوں کے بچے تنگ کرتے ہیں، یہودیوں عیسائیوں کے نہیں، ہمارے اپنے۔ یعنی دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اور دیکھو میرے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے ہمارے بچے۔ اور یاد رکھنا جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا، میں نے اپنے سر پہ کبھی بڑے بال نہیں رکھے، چھوٹے سے بال رکھتا ہوں۔ میری 7 بہنیں، ایک دن میں سڑک پہ کھڑا تھا، شاید 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، تو میں نے بالوں کو بڑی کنگھی کی، جیب میں کنگھی ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے نا بندے پہ، میں کنگھی کر رہا تھا تو میرے ابا جی بھینسوں کا چارہ لے کے آ رہے تھے، تو ایک بات انہوں نے مجھے سڑک پہ بلا کے کہی، مجھے کہنے لگے پتر کنگھی شنگھی کر کے نہ نکلیا کر، میری یہاں 7 تیاں نہیں۔ اگر تو کسی کے گھر دیکھے گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ بس ختم ہو گئی بات، کبھی بال ہی نہیں رکھے، ختم ہو گئی بات اس کے بعد، اور کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ یہ آپ اپنا گھر محفوظ کریں گے اگر آپ کسی کے گھر کی حفاظت کریں گے۔ بھائی حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے بارے میں وزیر کہنے لگا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، رات کو سجا سنوار کے بیٹی کمرے میں بھیج دی، لیکن سیدنا عبداللہ بن حذافہ ساری رات نفل پڑھتے رہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ کام ناممکن نہیں، تھوڑا مشکل ضرور ہے۔ آپ کے ذہن میں بن جائے نا کہ یہ چیز حرام ہے، یہاں کلک ہو جائے تو اس کے قریب جاتے بندے کو کہہ آتی ہے، لطف نہیں آتا۔ آپ گوشت کھا رہے تھے، 2-3 لقمے کھائے تو بڑا مزہ آیا، تو پھر کسی نے بتا دیا زکوٰۃ کے پیسوں کا ہے، اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ کھا رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا، تو کسی نے کان میں کہہ دیا حرام جانور کا ہے۔ پہلے مزہ آ رہا تھا، لیکن جب اس نے کہا حرام جانور کا ہے تو کیا شروع ہو جاتی ہے نا، الٹیاں آنے لگتی ہیں نا۔ کیوں؟ کہ آپ کے ذہن کی یہاں فٹ ہو گیا ہے کہ حرام چیز کھائی جا سکتی۔ تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ یہ حرام کام ہے عورت کی طرف جانا، تو پھر بھی انشاءاللہ قریب جاتے آپ کو لذت نہیں آئے گی، آپ کو کیا آئے گی کہ یہ میرے لیے جائز ہے۔ بس یہاں فٹ کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بٹھا دیا عورت کو، ساری رات وہ کہتی ہے میں بیٹھی رہی، آپ ساری رات نفل پڑھتے رہے۔ صبح کا وقت ہوا تو وہ بی بی کہنے لگی تو بندہ ہے کہ جن ہے، انسان ہے کہ فرشتہ ہے؟ میں ساری رات بیٹھی رہی، تو نے دیکھا نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے نظر جھکا، میرے ساتھ بات نہ کر۔ کہا تو نے دیکھا کیوں نہیں؟ کہنے لگے کیسے دیکھوں، میں مدینے والے رسول کا ماننے والا ہوں۔ صبح دروازے پہ دستک ہوئی، وزیر نے دروازہ کھولا تو بیٹی سے کہنے لگا بیٹی کیا بنا؟ تو کہنے لگی پیچھے ہٹ، تو نامحرم ہے، میں تو مدینے والے کی غلام بن گئی۔ کہنے لگی جس کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کا کیا درجہ ہوگا؟ پھر بادشاہ نے بلایا، کڑائی میں تیل گرم کیا، کہنے لگا انہیں جلا دو۔ جب کڑائی میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ رونے لگے، تو بادشاہ پوچھتا ہے ڈر گئے ہو؟ فرمانے لگے ڈر نہیں گیا، سوچ رہا ہوں ایک جان ہے، کاش میری ہزاروں ہوتی۔ او کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔
حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو بادشاہ کہنے لگا ایک شرط پہ چھوڑتا ہوں، میرا نہیں دل کرتا کہ تیرے جیسے بندے مارے جائیں۔ فرمایا شرط کیا ہے؟ کہنے لگا چل یار کچھ نہ کر، نہ تو نے پیسے لیے، نہ عہدہ لیا، نہ عورت کے چکر میں آیا، نہ موت سے ڈرا، اس طرح کر میرے ماتھے پہ ایک بوسہ ہی دے دے، میں کبھی کہہ سکوں۔ آپ فرمانے لگے چلو یہ بات قابل قبول ہے، یہ کر لیتے ہیں۔ عقیدہ توحید و رسالت آپ کو جوان کرے گا، آپ کو تگڑا کرے گا۔ آپ تو ہر وقت کے مومن ہیں، مومن کی تو سانسیں بھی چلیں اس کے رستے میں، خالص اس کی رضا میں، تو اس پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے عقیدے کو، افکار کو مضبوط کریں۔ جب یہ مضبوط ہو جائے گا تو زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا آسان ہو جائے گا۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا میرا اللہ قبول فرما لے، جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ ابھی پروگرام جاری ہے، آپ میری بات سنیں، چونکہ محفل اللہ رسول کے نام کیا نا جی، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں اور ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں، تو میری گزارش ہے کہ آپ بیٹھیں، اتنا اچھا پنڈال سجا ہوا ہے، جو خطاب ہونے جا رہا ہے اس کو بھی سنیں۔ شاہ صاحب نے گفتگو شروع کر دی، میں اگرچہ زیادہ بیٹھ نہیں سکتا لیکن آداب ہوتے ہیں، پھر میں نے کوئی ایسی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی، میں نے ان کی بات سنی، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سن لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اپنے بزرگوں کا احترام انسان کو بڑا کرتا ہے، چھوٹا نہیں کرتا۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی، میرا خیال ہے کہ بہت لمبا نہیں، کوئی گھنٹہ سوا زیادہ سے زیادہ پروگرام چلے گا، تو آپ کو دشواری نہیں ہونی چاہیے، آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آخر دعوانا